انكشف الغطاء وانكتر الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں ایک اپیل مجھے کرنا ہے. مجلس اعضاء میں اگرچہ ضمانت ہے اس بات کی کہ شفا بھی ہے، دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آداب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ویسے ہی بیٹھنا چاہیے جیسے عبادت میں بیٹھا جاتا ہے. اب بس تھوڑے کو زیادہ سمجھیں، نہ میں کنایا کرتا ہوں نہ میں اشارہ کرتا ہوں، مجموعی طور پہ ایک بات میں نے کہہ دی ہے. اگر کسی نے اثر قبول کرنا ہوا تو وہ کر لے گا، نہیں تو پھر کوئی اور کہہ لے گا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر خود ہی سمجھ آ جایا کرتی ہے. مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. کس کو امام بنایا ہے؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ان کی نشانی کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر فعل خیرات کی وحی کی. وہ کرتے کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں.
वकानु लना आबिदीन, और जब से हैं वो तब से हमारे दायरे अबदियत में है। यानी वो ऐसे अब्द हैं कि माबूद के साथ उनका रिश्ता नया नहीं है। वो जब से हैं वो अब्द और माबूद के रिश्ते में बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह उन्हें इमाम नहीं बनाता जो जिंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद इबादत करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैंने एक फिक्रा पहले कहा है कि बिला तफरीक के मसलों को मजहब व नजरियात व अकायद, चूँकि मजलिस आज़ा में काशिफ साहब को आने की इजाज़त नहीं है, दावत है। इजाज़त वो होती है कि मर्जी है तो आ जाएं, मर्जी है तो ना आए। दावत वो होती है जिसमें मुद्दई दरख्वास्त करता है कि आपने तशरीफ़ लाना है। तो ये सिर्फ शियों को नहीं है, सभी को है। किसी भी मसलक से ताल्लुक़ है, जो मेरे मौला हुसैन का गैरत के एतबार से मकरूज़ है, उसका फरीज़ा बनता है कि वो मजलिस में आए। तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि सभी आते हैं तो एक बात तो जहन में रहे कि ये शियों की मजलिस नहीं है, ये मौला हुसैन की मजलिस है। फिरके शिया सुन्नी तो फिर फिरके तो हैं ही, लेकिन ये अल्लाह ने तो नहीं बनाए ना। क्यों जी? अल्लाह ने बनाए, रसूल पाक ने भी नहीं बनाए, आइम्मा ने भी नहीं बनाए। पहला फिक्रा कह रहा हूं, लोगों में फिरके वो इमाम बनाते हैं जिन्हें लोग इमाम बनाते हैं। क्या बात है आप जी, सलामत रहें। लेकिन यहां पर अल्लाह उनका जिक्र कर रहा है कि जिन्हें अल्लाह ने खुद इमाम बनाया, अल्लाह ने खुद उन्हें इमाम बनाया। वो मेहनत करके इमाम नहीं बने। फिक्रा मैं मुकम्मल कह गया हूं, आप सुन गए। मेहनत करके मनसबे इमामत पर कोई फायज नहीं हो सकता। किताबें पढ़ने से इमामत नहीं आती। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अगर कोई बंदा समझ रहा है कि मैं किताब पढ़ के अमीरुल मोमिनीन बन जाऊंगा, तो ऐसे कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकता। तो मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सारे बेदार हो जाएंगे, मेरे लिए ये बात कहना आसान हो जाएगी। हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है। दूसरे मिसरे पे जो बंदे मजलिस से बाहर हैं वो वहाँ खड़े होकर ही दुआ दे देंगे। हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है। अली किताब में कब है, किताब उसमें है। अब जी सलामत रहें जी, बिस्मिल्लाह। या अली, या अली, शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने इतना अच्छा सुना। लेकिन मुझे यहाँ रुकना नहीं है। सिलसिला इमामत में चूँकि हम सिर्फ शिया नहीं हैं, हम शिया असना अशरी हैं। असना अशर 12, असना अशरी 12 को मानने वाले। जो 11 को माने वो भी असना अशरी नहीं है। जो 13वां मान ले वो भी असना अशरी नहीं। हम 12 मानते हैं, पूरे 12। और 12 वो मानते हैं जो रसूल पाक ने बताए। मैं नौजवानों के लिए एक फ़िक्रा कहने जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन 12 को मानते हैं जिनके नाम हम अपनी बेटियों को सिखा सकते हैं। बात पहुँचे तो ज़रा साथ दीजिएगा। उन 12 को मानते। ये सारे एक ऐसी लड़ी में पिरोए हुए हैं। इसके लिए मैं एक हदीस पढ़ देता हूँ, बल्कि हदीस का एक जुज़ पढ़ देता हूँ। हदीस का जुज़ है कुल्लो ना मोहम्मद। तवज्जो, जागना। कुल्लो ना मोहम्मद। हम इमाम उसे मानते हैं जो सो जाए तो काफिरों को भी मोहम्मद लगता है। बुजुर्गों की दुआ मिल गई। बहुत शुक्रिया आगा जी, आप भी मुतवज्जे हैं, दुआ भी कीजिएगा। बात रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती रहे। पहले इमाम मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम,
بعض بزرگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں امام یاد کروانے آیا، نہیں، ممبر سے عقیدہ دہرایا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اور بار بار عقیدہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ جو سوال کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، انہیں بار بار بتایا جائے۔ بار بار ممبر سجتا ہے، بار بار وہی باتیں ہوتی ہیں، وہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہی باتیں ہوتی ہیں، عقیدہ بھی ہمارا وہی ہے۔ اور ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ بس اسی بات پہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، انبیاء سوا لاکھ ہیں، فرشتے انگنت ہیں، پہلے نبی آدم ہیں، آخری مصطفیٰ ہیں، امام 12 ہیں، قیامت نے آنا ہے، اور بطول سچی ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں۔ تیسرے امام کریم کربلا شہید اعظم میرے مولا حسین بادشاہ۔ چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین۔ پانچویں امام باقر العلوم محمد ابن علی علیہ السلام۔ امام ششم، چھٹے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چھٹے اردو میں زمانی ہوتا ہے، ششم، امام ششم صادق آل محمد۔ اس طرف سے درود پڑھا گیا۔ ایک بات میں کہہ دوں کہ درود پڑھتے ہوئے نا بندے شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، پڑھنے والے بھی درود پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں درود پڑھوائیں گے تو شاید ہماری یہ پنجاب کی رسم ہے، پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ربط نہ ٹوٹ جائے، لیکن میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب تم ہم پر، ہماری اولاد پر اور ہمارے آباء و اجداد پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہم پر ہوتا ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے۔ تو صلوات ایسے پڑھیں جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ صادق آل محمد امام ششم، الکاظمین الغیظ کے مصداق میرے مولا کاظم، نام موسیٰ، ساتویں امام، آٹھویں پورے علی اور لقب رضا۔ آپ سن گئے، میں کہہ گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، آٹھویں پورے علی اور لقب رضا۔ اور میں اگر ایک آیت پڑھ کے کہوں کہ اگر اس آیت کی فعلی تفسیر ہو جائے تو پھر آٹھویں امام کا تعارف ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی نے 100 کے رضائیں خریدیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی رضائیں اور علی کا پیکر جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو پھر آٹھویں امام نظر آتے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں۔ 2-4 فکرے میں فضیلت کے کہوں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اشارہ نہیں کرتا، مجلس اعظام میں پاؤں پھیلا کے بیٹھنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ عبادت کے تقاضوں کے اور ضابطوں کے اور مجلس کے آداب کے مطابق نہیں ہے۔ آداب سے بیٹھا کریں، مجلس میں ویسے بیٹھیں جیسے آداب مجلس ہیں۔ آٹھویں امام نام علی ہے، لقب رضا۔ توجہ ہے صاحب؟ میرے مولا نے زندگی ظاہری حیات طیبہ کا، ویسے میں تاریخ کے اعتبار سے تو کہہ سکتا ہوں اتنے سال اتنے سال اتنے سال اتنے سال، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اتنے دن کا میرا امام، اتنے سال کا میرا امام۔ جس کے سال گنے جائیں نا وہ علی نہیں ہوتا، جس کے دن گنے جائیں نا وہ علی نہیں ہوتا۔ یہ ظاہری حیات طیبہ کے اعتبار سے میرے مولا نے زیادہ عرصہ گزارا ہے مدینہ میں، بہت تھوڑا عرصہ میرے مولا نے ایران میں گزارا ہے، تقریباً 3 برس میرے مولا نے خراسان میں گزارے، جسے آج مشہد کہتے ہیں۔ لیکن جب مولا تشریف لائے تھے، یہ سن لیں بس بات آگے بڑھے، میرے مولا تشریف جب لائے تھے، مدینہ سے چلے تھے تو سیدھے خراسان نہیں آئے، راستے میں ایک شہر ہے جس کا نام نیشا پور ہے۔ مولا ہم سب کو لے جائے، بار بار جائیں، جس کا نام نیشا پور ہے۔ مولا پہلے نیشا پور تشریف لائے، جب نیشا پور تشریف لائے تو استقبال کرنے والے گنے نہیں جا سکتے کہ کتنے تھے، کہنے والے کہتے ہیں لاکھوں میں تھے،
اس زمانے میں لاکھوں لوگوں کا جمع ہونا یہ ایک اچنبے کی بات ہے، ایک حیرانی کی بات ہے، ایک انوکھی بات ہے کہ اس زمانے میں لاکھوں کا اجتماع ہونا۔ یہ لاکھوں کا اجتماع 2 بار ہوا ہے اس تاریخ میں خوشی کے لیے، ایک بار غدیر میں، ایک بار نیشا پور میں۔ تھوڑے ہاتھ اٹھائیے گا، ایک بار غدیر میں، ایک بار نیشا پور میں۔ نیشا پور میں بھی لاکھوں لوگ تھے۔ جب میرے مولا کیا محمل پہنچے، مولا عماری میں تھے۔ عماری آپ سمجھتے ہیں نا، جس کے پردے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر مولا تشریف فرماتے۔ لاکھوں کا اجتماع تھا، لکھنے والے بھی موجود تھے، مولا محمل کے اندر تھے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز تھی، مولا زیارت کروا دیں، مولا زیارت کروا دیں، مولا زیارت کروا دیں، مولا زیارت کروا دیں۔ فکرہ میں کہوں گا ہر بندے کی آواز بلند ہو جائے گی۔ مولا نے جب عماری کا پردہ ہٹایا تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مولا کی 2 زلفیں یہاں پیشانی سے گزر کے رخساروں پہ پڑی ہوئی تھیں، اور دیکھنے والوں کو ایسے لگا جیسے محراب میں محمد خود کھڑے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ ایسے لگا جیسے محراب میں مصطفیٰ خود کھڑے ہیں۔ مولا نے زیارت کروا دی تو پھر لوگوں نے عرض کی، مولا کچھ سنا دیں، کچھ بتا دیں۔ مولا نے فرمایا اچھا سننا چاہتے ہو یا لکھنا چاہتے ہو؟ میں فکرہ کہوں گا اور نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی لکھنا چاہتے۔ لاکھوں قلم تھے، بس فکرہ کہوں گا اور پہنچ جائے تو بزرگوں سے دعا، نوجوانوں سے داد چاہیے۔ اپنے زمانے کے محمد نے قلم مانگا، مل گیا۔ شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے ہو۔ لاکھوں قلم نکل آئے لکھنے کے لیے، قلم تیار ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، منہ کھلے ہوئے ہیں، سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ رضا کچھ بولیں اور ہم لکھیں۔ کہ مولا نے شروع کیا۔ مولا نے فرمایا ان ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا۔ وَأَنْ ابی ہے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا۔ انہوں نے، میرے مولا نے فرمایا میں نے اپنے بابا کاظم بادشاہ سے سنا۔ میرے بابا کاظم نے اپنے بابا مولا صادق سے سنا۔ مولا صادق نے اپنے بابا مولا باقر سے سنا۔ مولا باقر نے اپنے بابا، توجہ، مولا باقر نے اپنے بابا مولا زین العابدین سے سنا۔ مولا زین العابدین نے اپنے بابا مولا حسین سے سنا۔ مولا حسین نے اپنے بابا مولا علی سے سنا۔ مولا علی نے اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم سے سنا۔ سرکار دو عالم سے اللہ نے کہا۔ بات تو واضح ہو گئی، کیا بات ہے بھئی، آپ کے کیا کہنے۔ جن کی بیان کردہ حدیث کا سلسلہ بندوں سے ملے انہیں لوگ امام مانتے ہیں، اور جن کی حدیث کا سلسلہ اللہ سے ملے انہیں شیعہ امام مانتے ہیں۔ میرے نانا نے اللہ سے سنا، کیا سنا؟ سنا کیا؟ اللہ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا کلا ہے۔ کیا ہے؟ سو گئے ہو؟ کلا نہیں ہوتا بچے، میرا کلا ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخلہ حسنی آمن من عذابی، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ مولا نے یہ کہہ کے پردہ گرا لیا، قلم لکھ کے پھر لکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب کو یقین تھا کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ بات وہیں پہ مکمل ہوگی جہاں پہ دین مکمل ہوا تھا۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، بات وہیں پہ مکمل ہوگی جہاں پہ دین مکمل ہوا تھا۔ مولا نے دوبارہ پردہ اٹھایا، فرمایا لکھ لیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا کلا ہے، جو داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں، لیکن بے شرطہا و شروطہا، لیکن شرائط کے ساتھ۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِہا، اور لا الہ الا اللہ کی شرائط میں شامل ہوں۔ جو رضا کو چھوڑ کے اللہ تک گیا وہ کل بھی مشرک تھا۔
آپ جئیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ مولا نے فرمایا، اچھا سنا آپ نے، بہت اچھا سنا۔ مالک تشریف لے آئے، نیشا پور میں ایک شکایت تھی، توجہ فرمائیے گا۔ مولا پانی نہیں ہے، جاتے ہو نا نیشا پور، پانی لے کے آتے ہو نا، بندے مکہ سے تو لاتے ہیں، آب زمزم لاتے ہیں۔ اب میں انہیں تو سمجھا نہیں سکتا جو کہتے ہیں آب زمزم کا پانی، وہ آب زمزم لاتے ہیں، مکہ سے لاتے ہیں۔ نیشا پور والوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا بھئی، توجہ، وہاں بی بی ہاجرہ اور جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں، ایڑیاں رگڑی نبوت نے تو پانی نکلا۔ میں چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا، نبوت نے ایڑیاں رگڑی تو پانی نکلا، امامت نے پیر رکھا، شاباش، کیا کہنے آپ کے، آپ جئیں، سلامت رہیں، زندگی آپ کی۔ امامت نے پیر رکھا تو پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ مولا تشریف لے آئے، آپ اجازت دیں تو فضیلت کا ایک آدھا فقرہ اور کہہ لیں۔ مولا تشریف لے آئے تو ایران میں اسی سال قحط پڑ گیا، بیٹے دیکھنا میری طرف، اسی سال قحط پڑ گیا، اور قحط اتنا پڑا، اتنا قحط تھا، اتنی خشک سالی تھی کہ سبزے نے زمین سے سر نکالنا چھوڑ دی۔ توجہ، حکومت ہارون کے بیٹے مامون کی تھی۔ مامون کے پاس لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے خشک سالی ہے تو کیا کریں؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے کہا ان کے پاس جاؤ، جو کہیں تو بارش برس جاتی ہے۔ توجہ، مامون میرے مولا کی خدمت میں آ گیا۔ یہ ابو طالب کے بیٹوں کا سلسلہ رہا ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو ہلاکت سے بچا لیتے ہیں۔ یار کیا سن رہے ہیں آپ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ آ گیا مولا، بارش نہیں ہو رہی، فرمایا کیا کریں؟ کہنے لگا جی مولا نمازی استسقاء پڑھوا دیں۔ آپ کو شاید کبھی اتفاق نہیں ہوا نماز استسقاء پڑھنے کا۔ نماز استسقاء بارش کے لیے دعا نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھوں کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نماز استسقاء پڑھا دیں۔ مولا نے فرمایا یہ تمہاری معرفت ہے، تم نے نماز پڑھنے کا کہا ہے، اب وہ ہم پڑھوائیں گے تاکہ ہمارے بعد آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جب پانی زمینوں سے روٹھ جائے تو کرتے کیا ہیں، ورنہ تم ابھی پانی مانگ لیتے، ہم ابھی برسا دیتے۔ اب تو ہم نماز پڑھوائیں گے ایک کھلے میدان میں۔ توجہ فرمائیے گا، ایران کے لوگ جمع ہو گئے، مولا نماز پڑھوانے کے لیے آ گئے۔ میں فکرہ بدل دوں، جو نہیں بول سکے وہ اس پہ بول پڑیں گے، یوں سمجھ لیں کہ نماز خود نماز پڑھوانے آ گئی۔ آئے مولا آ گئے، مولا نے نماز پڑھوائی۔ ابھی نماز تمام ہوئی ہی تھی کہ مغرب کی جانب سے ایک بادل اٹھا، لوگ اٹھ کے دوڑنے لگے۔ مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ تمہارے حصے کا نہیں ہے، یہ تو فلاں ملک میں برسے گا۔ لوگ رک گئے، پھر ایک اٹھا، مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ بھی تمہارا نہیں ہے، یہ بھی تمہارا نہیں ہے، یہ تو پیلے لوگوں کی سرزمین پہ برسے گا۔ پھر تیسرا بادل اٹھا، مولا نے فرمایا یہ بھی تمہارا نہیں، یہ تو کالے لوگوں کی سرزمین پہ برسے گا۔ پھر چوتھا بادل اٹھا، مولا نے فرمایا یہ مشرق بعید میں برسے گا۔ پھر پانچواں بادل اٹھا، مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ بھی تمہارا نہیں، یہ تو یمن میں برسے گا۔ پھر جب ساتواں بادل اٹھا نا، مولا نے فرمایا اب آرام سے گھر چلے جاؤ، یہ بادل تمہارے حصے کا ہے، دوڑ کے نہ جانا، میں نے بادل کے پانی کو پابند کر دیا ہے، خبردار تیرے کسی قطرے سے میرے کسی شیعہ کا لباس گیلا نہ ہو۔ جی آپ سلامت رہیں۔ بارش اتنی برسی، فکرہ سن لیں، اتنی بارش ہوئی، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا جتنا رضا چاہتے تھے۔ آپ سن گئے، میں کہہ گیا۔ پھر اناج ہوا، لوگ دولت مند ہو گئے، اتنا اناج ہوا۔ ایک ایران میں آگا جی آواز تصور گونجنے لگی، کاشف ایک آواز گونجی، قبلہ ایک آواز پورے ایران میں پھیل۔ اس آواز سے آج کل بھی بندے گھبراتے ہیں، کیونکہ رضا تو میرے مولا کا لقب ہے، نام علی ہے۔ مولا کے کہنے سے بارش ہوئی تھی، لوگوں کو اناج مل گیا۔ وہ جس آواز سے بندے آج گھبراتے ہیں نا، اس وقت بھی کچھ لوگ گھبرائے۔
ہر طرف سے آواز آنے لگی، علی نے رزق دیا۔ یار آپ کھا گئے ہیں فکرہ میرا، علی نے رزق دیا، علی نے رزق دیا۔ وہ بات اتنی پھیلی کہ ہر بندہ کہہ رہا علی نے رزق دیا، علی نے رزق دیا، علی نے رزق دیا۔ حاجب یہ چچا زاد بھائی تھا مامون کا، اس نے مامون سے کہا حکومت تیری ہے، قصیدے رضا کے ہیں۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا تو ایسا کر، کوئی ایسا کام کر کہ لوگوں کے دلوں سے ان کا روب اتر جائے، جاگنا، پھر میں اٹھوں گا ان کے خلاف تقریر کروں گا، لوگوں کو ان کے فضائل بھول جائیں گے، تیرے یاد ہو جائیں گے۔ اس نے کہا تیری تجویز ہمیں پسند آئی۔ مکر و فریب سے آلودہ اس ترکیب کو آزمانے کے لیے دربار سجایا گیا، دربار سج گیا، کرسیاں لگ گئیں، غلام بھیجا گیا، مولا کو بلوایا گیا، پابندی لگ گئی۔ مولا جب پہلے آتے تھے غلام اٹھتا تھا، پردہ ہٹاتا تھا، مولا اندر داخل ہوتے تھے، درباری استقبال کے لیے اٹھتے تھے، پھر مولا مسند پہ بیٹھتے تھے۔ آج پابندی لگ گئی، کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا، کوئی استقبال کے لیے نہیں اٹھے گا۔ جب مولا آئیں گے آ کے عام آدمی کی طرح کرسی پہ بیٹھیں گے، حاجب اٹھ کے خلاف تقریر کر دے گا، مولا کے ساتھ ابا سلط چلے۔ جب ابا سلط مولا کے ساتھ چلے، پردہ ہٹانے والا کوئی نہیں تھا۔ ابا سلط نے کہا مولا میں پردہ ہٹا دوں؟ فرمایا نہیں، آج تو رک جا، آج ہم اپنے تکوینی اختیار کے ساتھ دربار میں داخل ہوں گے۔ مولا نے ہوا سے مخاطب ہو کے کہا غلام ہوا پردہ ہٹا۔ جس بندے کو یار ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے، جو ابھی نہیں جاگا، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اٹھ گیا، جاگنا، پردہ اٹھا، مولا دربار میں داخل ہوئے۔ جوانوں پابندی تھی نا کہ کوئی مولا کے استقبال کے لیے نہ اٹھے۔ پتہ نہیں بندہ کون ہے اور کہاں بیٹھا ہے جو اس فکرے بھی مولا رضا کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے۔ پابندی تھی کوئی مولا کے استقبال کے لیے نہیں اٹھے گا۔ میں عالمین کے درمیان کھڑا ہوں، مولا رضا کے چہرے پہ موجود علی بادشاہ کے وقار نے دربار میں بیٹھے ہوئے ہر بے ضمیر کو گریبان سے پکڑ کے، کچھ ہاتھ ابھی نہیں اٹھے، سب کھڑے ہو گئے۔ مولا چلے، مولا تشریف لائے، مولا ممبر پہ بیٹھے۔ جب مولا ممبر پہ بیٹھ گئے تو حاجب قاعدے کے مطابق کھڑا ہو، کہنے لگا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ دن پہلے بارش ہوئی ہے، عقیدے تو اس فکرے پہ پتہ چلیں گے چاہے بازار میں بیٹھیں، اور میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ ویسے مولا دعا سکھاتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ جب دعا مانگتے ہیں پھر دعا کرنا سکھاتے ہیں۔ دعائے کمیل میرے مولا نے مانگی نہیں، مولا نے سکھائی۔ صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں ہیں وہ مولا نے مانگی نہیں، مولا نے سکھائی ہیں۔ اسی طرح مولا نے یہاں بھی نماز استسقاء پڑھ کے دعا سکھائی ہے۔ حاجب نے اٹھ کے میرے مولا سے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ دن پہلے بارش ہوئی ہے یہ آپ کی دعا سے ہوئی ہے؟ مولا نے فرمایا دعا بھی سمجھا دیتا ہوں لیکن یاد رکھ ہم نے برسائی ہے۔ بھائی توجہ آخری فکر فضیلت کے کہنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا آیا اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو معجز نما سمجھتے؟ مولا نے فرمایا سمجھتے نہیں، ہم ہیں۔ کہنے لگا اچھا اگر آپ معجز نما ہیں تو پھر معجزہ دکھائیں۔ مولا نے فرمایا اچھا معجزہ ہم مرضی سے نہیں دکھائیں، معجزے کا انتخاب تو کر، معجزہ دکھائیں گے ہم، بتا کیا کریں؟ اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ کہیں سے کوئی درندہ آئے، کہیں سے کوئی درندہ آئے آ کے مجھے کھا جائے۔ مولا نے فرمایا کہیں سے کیوں آئے گا، یہیں سے آئے گا۔ اب کچھ ہاتھ رہ گئے۔ جب میرے مالک نے فرمایا نا کہیں سے کیوں آئے گا، یہیں سے آئے گا، جاگنا نے آدھے حسین، تو درباریوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے کہ یہ ہم میں سے کون ہے، یہ جو فرما رہے ہیں کہ کہیں سے کیوں آئے گا، یہیں سے آئے گا۔ درباریوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے۔ مولا رضا نے اپنے پشت پہ دیوار پہ لگے ہوئے قالین پہ سوئی کے دھاگے سے نکلی ہوئی شیر کی تصویر کو دیکھا، شیر چلا۔ ابھی تک کچھ بندے سو رہے ہیں۔ مولا نے تصویر کو دیکھا، شیر چلا۔
بندے حیران ہو گئے، چلتے ہوئے شیر کو دیکھ کے بندے حیران بلکہ پریشان ہو گئے۔ جب وہ شیر چلا تو میرے مولا نے فرمایا ایھا الاسد فخذ ھذا الرجل، اس آدمی کو نگل جا۔ شیر آیا، اس نے کھایا۔ اب یہ جو جوان بیٹھے ہو، یہ مجھے بتاؤ کہ اس نے چھری کانٹے سے کھایا؟ چیر پھاڑ کے کھانا نا شیر نے۔ سفید پتھر کا فرش تھا، شیر نے پنجوں سے کھایا، خون کا ایک دھبا نہ پڑا۔ شیر نے بتایا کہ طہارت کے کہنے پہ نجاست کا خاتمہ ایسے ہوتا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، طہارت کے کہنے پر۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، آپ جی کیسے؟ طہارت کے کہنے پر نجاست کا خاتمہ ایسے ہوتا ہے۔ پورا حاجب کھانے کے بعد شیر مولا کی طرف زمین پہ رکھا سر۔ اب سنبھالو دل کو، زمین پہ سر رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شاباش، کیا ہوتا ہے زمین پہ سر رکھنے سے؟ کیوں پہ ڈرتے ہو؟ زمین پہ سر رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ۔ چلو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتا۔ کبھی یہ بندے ہوتے ہیں بت پرست، بندے ہوتے ہیں آتش پرست، انسان ہوتے ہیں سورج پرست، حیوان نہیں ہوتے۔ کبھی کوئی شکایت آئی ہے؟ کیوں آگا جی؟ کبھی کہیں سے کوئی شکایت، جی ہماری بکری ہے، اس نے ایک بت رکھا ہوا ہے، اسے سجدہ کرتی ہے۔ ہماری گائے ہے جی، وہ آگ کی پوجا کرتی ہے۔ نا 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 نا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض طوعا و کرہا، نباتات، حیوانات، جمادات صرف اللہ کو جھکتے ہیں، اللہ کے غیر کو نہیں جھکتے، یا وہاں جھکتے ہیں جہاں اللہ جھکائے۔ اس کا مطلب ہے اگر شیر نے امام کو سجدہ کیا تو اللہ چاہ رہا تھا کہ یہ رضا کو سجدہ کرے۔ جی آپ سلامت رہیں، شیر نے سر رکھا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی۔ بھئی توجہ، پھر شیر بولا، بولا دھاڑا نہیں، بولا۔ اس نے گفتگو کی۔ توجہ، کس زبان میں؟ فارس کی زبان۔ دو روایتیں ہیں، فارسی میں، دوسری روایت ہے عربی میں۔ شیر درس پڑھا ہوا تھا، اسے عربی کیسے آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی تو سمجھا دوں جیسے آپ کو آئے گی۔ آخر تک میری نگاہ ہے، بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے سفر کا فائدہ نہیں ہے۔ شیر کو عربی کیسے آ گئی؟ جیسے آپ کو آئے گی۔ آج کل تو پڑھنے والوں کو بھی نہیں آتی نا، آیتیں بھی غلط پڑھ جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، شیر عربی میں بولا، کیسے آئی اسے؟ جیسے آپ کو آئے گی۔ آپ کو کب آئے گی؟ اگر میں ابھی یہاں عربی عبارت پڑھوں تو کسی سے کہوں ترجمہ کرے تو کوئی عرب میں رہا ہوا تو شاید کر دے، جو نہیں رہا ہوا اسے کہے ہمیں کیا پتہ، ہم تو مجلس سننے آئے ہیں، تم تو عربی میں بول رہے ہو، ہمیں تو سمجھ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے سن اور سمجھ، وہ بھی عربی میں کہا جاتا ہے، وہ کیسے سمجھ آ جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ علی کی محبت میں موت سے گزر کے بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ آپ جیئے، سلامت رہیں، آپ جیئے، مل کے بولو حیدری۔ شیر عربی میں بولا، اس نے کہا مولا وہ جو میں نے پہلے بندہ کھایا نا، وہ جو پہلے بندہ کھایا میں، وہ تھا آپ کا حکم، اب نوکر کی ایک خواہش ہے۔ مولا نے فرمایا کہو۔ کہنے لگا جی آپ کا اصلی دشمن تو پہلو میں بیٹھا، یہ سننا تھا کہ مامون بے ہوش ہو۔
مامون بے ہوش ہوا، وہ پاؤں کے تلوے ملے گئے، جب ہوش آیا تو کہنے لگا اسد یہاں شیر تھا۔ مولا نے فرمایا وہ دیوار دیکھ۔ حیران کو کہنے لگا تصویر، شیر، پھر تصویر۔ مولا نے فرمایا اب تو ہمیں سمجھ جا، ہم جب چاہیں لا شے کو شے کر دیں، ہائے ہائے ہائے، جب چاہیں لا شے کو شے کر دیں، جب چاہیں شے کو لا شے کر دیں۔ اس نے کہا مولا پھر میری درخواست ہے کہ وہ جو میرا نوکر وہ رشتہ دار بھی تھا جو کھا گیا ہے، آپ کا اختیار ہے وہ واپس لے دیں۔ مولا نے فرمایا اگر فرعون کے دربار میں موسیٰ کے عصا نے وہ رسیوں کے سانپ واپس کیے ہوتے، کیا بات ہے بھیا، آپ جی ہیں سلامت رہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ معجزے ہوتے تھے، معجزے اب بھی ہوتے۔ بندے کہتے ہیں جی مولا بلائیں گے تو زیارت پہ جاؤں گا، ایسے ہی یہی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بندے نماز نہیں پڑھتے انہیں اللہ نے بلایا ہی نہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ قصد کرو نا، ارادہ کرو۔ جب بندہ گھر سے ارادہ کر لے، اگر جی 4 گھنٹے میں آپ نے ویزا لگوا کے نہیں دیے، بندے گئے نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ صبح تیاری کی، شام کو چلے بھی گئے۔ قصد تو کرو، ارادہ تو کرو، اور جب زیارت پہ جاؤ نا تو پہلے کم جانا۔ جیسے کربلا میں حکم ہے نا کہ جب آؤ کربلا تو پہلے مولا عباس کی مزار انور پہ جانا، وہاں سے اجازت لینا، پھر مولا حسین کے پاس جانا، پھر مولا حسین کی زیارت کر کے پھر مولا عباس کے حرم میں جانا، وہاں شکریہ ادا کرنا ام البنین کے بیٹے کا کہ آپ نے مجھے اجازت دی، میں کریم کربلا کی زیارت کے قابل ہوا۔ ویسے ہی کم جانا اور کم جا کے اجازت مانگنا کہ اجازت دو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تابوت تھوڑی دیر میں برآمد ہوگا، جنازہ آئے گا۔ یہ جس مظلوم کی میں شہادت پڑھنے جا رہا ہوں، 3 سال میں نے خراسان کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 سال ذرا زندان وسیع تھا، لیکن ہے یہ 14 سال کے قیدی کا بیٹا۔ کچھ آوازیں آپ کو بلند ہوں گی تو میں تابوت منگوا لوں گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ 52 سال جو میرے مولا نے مدینے میں گزارے اور 3 سال جو خراسان میں گزارے، ساری زندگی رضا مجلس سے ہی کرواتے ہیں۔ بہت روتے تھے میرے مولا رضا۔ ایک بار محرم کا چاند نظر آ گیا تو دیبل آ گیا میرے مولا کی خدمت میں، دیبل خزائی۔ میرے مولا نے پوچھا دیبل میرے دادا کا مرثیہ نہیں لکھا؟ دیبل نے عرض کی مولا کیسے ہو سکتا ہے، چاند بھی آ جائے اور میں مرثیہ نہ لکھوں؟ مولا نے فرمایا سنا۔ اس نے بیاض کھولی، مولا نے فرمایا رک، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ رک گیا، مولا اٹھے، صحن میں ایک چادر لگائی، پھر آ کے مسند پہ بیٹھے۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنے سے پہلے پوچھا مولا یہ چادر کس لیے؟ فرمایا جب تو مرثیہ پڑھے گا نا میں اکیلا نہیں سنوں گا، پردے میں میرے گھر کی مخدرات بھی سنیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو مجلس پہ لے جانا مولا رضا کی سنت بھی ہے۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ پہلے شعر کا ترجمہ کہنے لگا میرا سلام ہو اس آسمان پر جس کے ستارے ٹوٹ کر کربلا میں گر پڑے۔
سیدہ سلامت رکھے آپ کو جن کی آوازیں بلند ہو گئی. شعر پڑھتا رہا دیبل. میرا سلام ہو اس ماں کی کچی قبر پر جو 4 بیٹوں کے ساتھ مدینہ میں آرام کر رہے. پڑھتا رہا دیبل. مولا نے فرمایا ایک شعر میری طرف سے بھی لکھ لیں. جی مولا حکم. مولا نے فرمایا ایک قبر پہ تو سلام نہیں پڑھ سکا. مولا کون سی قبر پہ؟ فرمایا لکھ میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کی قبر خراسان میں ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. دیبل رک گئے اور کہنے لگے عرض کی مولا میں تو نہیں جانتا کہ خراسان میں آل محمد میں سے کسی کی قبر ہو. فرمایا وہ مظلوم جس کی قبر خراسان میں بنے گی وہ تیرے سامنے بیٹھا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سیدہ جزائے خیر عطا فرمائیں. آگا میں شکر گزار ہوں کہ اس تابوت کی برآمدگی کے لیے آپ نے مجھے حکم کیا. میں یہ تو نہیں کہتا میرے جد ہیں, میں تو نوکروں میں شامل ہوں. میں تو انہیں دادا کہہ کے نہیں بلا سکتا. میں رضوی سید ہوں لیکن ان کے نوکروں میں شمار ہوتا ہوں. انہیں باپ کہیں تو مولا تقی کہیں, جو معصوم ہے وہ کہیں. میں بالکل قریب سے گزر جاؤں گا. میں 2002 میں پہلی بار مولا کے حرم میں حاضر ہوا. تو جب میں نے مولا کی زیارت کی اس زمانے میں بھی, آج تو اور خوبصورت ہو گیا, اس زمانے میں بھی بڑا خوبصورت تھا. جب میں نے دیکھا اتنا خوبصورت گنبد, اتنے خوبصورت دروازے, پھر میں نے زیارت پڑھی اور زیارت میں پڑھا السلام علیک یا غریب الغرباء. اے غریب الغرباء میرا سلام ہو. تو میرے ذہن میں ایک سوال رکیا کہ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں مولا حسین کا تو صرف غریب حسین کہتے ہیں, اور مولا رضا کا تذکرہ ہے تو غریب الغرباء ہے. فکرہ میں کہوں گا ہر بندے کی ہائے نکل جائے گی. اس کے بعد 2 فکرے اور آگا تابوت لے آنا. عزاداروں میں سفر تمام کر کے جب گھر واپس آ گیا نا, چونکہ میری استاد بھی میری ماں ہے, میں نے آ کے اپنی اماں سے پوچھا اماں مولا حسین کو صرف غریب کہتے ہیں, مولا رضا کو غریب الغرباء کیوں کہتے ہیں؟ یہ غریب الغرباء کے کیا معنی ہے؟ بزرگ بھی ہائے کر لیں گے, جوان بھی ہائے کر لیں گے. میری ماں نے کہا بیٹے غریب الغرباء اسے کہتے ہیں جس کی ساری بہنیں پردیس میں مر جائیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, ہائے کی آواز بلند کرنا تاکہ تابوت آ سکے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. کہاں کہاں پہ کبھی میں سنتا ہوں سندھ میں قبر ہے, کبھی میں سنتا ہوں حافظ آباد میں بھی ہے, کبھی میں سنتا ہوں کم سے دور بھی ہے. 18 قبریں جو ہیں رضا کی بہنوں کی. ایسا نہیں ہے کہ مولا رضا آ گئے تو پیچھے کوئی آیا نہیں. یوسف کے بھائی ملنے گئے تھے نا تو ان کی ملاقات ہو گئی تھی. لوگ ان کا قصہ بڑے درد سے سناتے ہیں. یوسف کے بچھڑے بھائی سے ملنے گئے تھے تو ملاقات ہو گئی تھی. کرتا واپس گیا تھا تو باپ کو بینائی بھی مل گئی تھی. لیکن میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں, مدینے سے جو رضا کو ملنے آیا ہے وہ رضا تک نہیں پہنچا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کی زندگیاں دراز کرے, آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے, ہم سب کو مالک کی زیارت نصیب فرمائے. بار بار دعا دے رہا ہوں, میں بالکل قریب سے گزر رہا ہوں. ایک بہن میرے مولا کی قم تک پہنچی ہے. ایک فکرہ یہ سنیں, ایک فکرہ مولا کی شہادت کا سنیں. قم تک شہزادی پہنچی ہے. ساوا کے قریب جب میری مخدومہ پہنچی ہیں تو آج بھی جا کے دیکھیں تو وہاں پہاڑ ہے, لیکن اس زمانے میں شہر بہت نشیب میں تھا, پہاڑ بہت بلند تھا. اور شہزادی اکیلی نہیں تھی, رستے میں جنگ بھی ہوئی. اگر کتاب آپ نے پڑھنی ہو تو غریب توس جا کے پڑھیے گا, اس میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ بھائی بھی شہزادی کے 4 بھائی بھی رستے میں شہید ہوئے. قافلے میں بھی بہت سارے شہداء ہیں, کنیزیں بھی شہید ہوتی رہیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شہزادی کی اونٹنی بھی مر گئی
کہ شہزادی کی کنیز نے کہا کہ فاطمہ معصومہ آپ کا حوصلہ ہے، اب تو جانور بھی مر گئے ہیں۔ عزادارو پھر 80 بار میری شہزادی پہاڑ پہ چڑھی، میں بالکل قریب آ گیا۔ کتنی بار؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں پورنم میں، پہاڑ تھا 80 بار شہزادی چڑھی ہے۔ میں بڑے آرام سے فکرہ کہوں گا 80 بار چڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بار جو چڑھ گئی، نوجوانوں سمجھ آ گئی نا تو پھر سینے پہ ہاتھ مار لینا، بس یوں سمجھ لیں کہ ایک بار پہاڑ کی چوٹی پہ جاتی تھی نا تو پھر زمین تک ایک خون کی لکیر بنتی تھی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ صاحب غریب توس لکھتے ہیں کہ شہزادی کی بھی شہادت ہوئی ہے اور مامون کے کہنے پر ہی شہزادی کو زہر دی گئی ہے، مامون کے کہنے پر ہی شہزادی کو زہر دی گئی ہے۔ اور جب ابوالفضل نے پوچھا تھا مامون سے کہ جب بھائی شہید کر دیا تو پھر بہن کو زہر دینے کی کیا ضرورت تھی، تو فکرہ سمجھیے گا، اس لعین نے جو جواب دیا تھا اس نے کہا میں وہ غلطی کرتا جو یزید نے کی تھی، بھائی قتل کر دیا تو بہن کو چھوڑ دیا، تو بہن نے بھائی کے قتل کا مقدمہ ایسا لڑا کہ یزید دنیا بھر میں رسوا ہو گیا۔ اگر میں موسیٰ کاظم کی بیٹی کو چھوڑ دیتا تو وہ میرے دربار میں آ کے وہی کرتی جو زینب نے یزید کے دربار میں کیا تھا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مولا رضا کو آخری فکرہ اس پہ تابوت لانا، میرے مولا رضا کو انگوروں میں یا انار میں زہر دی گئی ہے۔ جب میرے مولا کو زہر دی گئی ہے نا عزادارو، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ابا سلط میرے مولا کے ساتھ تھے، خواجہ ابا سلط، جاؤ تو وہاں پہ خواجہ ابا سلط کی بھی زیارت ہے۔ جب میرے مولا کو زہر مل گئی، تڑپے جگر کا پہلا ٹکڑا باہر آیا نا، اللہ کرے میں لفظ آپ تک پہنچا سکوں، جب جگر کا پہلا ٹکڑا باہر آیا نا تو میرے مولا دھاڑے مار کے روئے۔ اب اصالت میں پوچھا مولا دھاڑے مار کے کیوں روئے؟ فرمایا رویا اس لیے ہوں کہ میرے دادا حسن کو زہر ملی تھی نا تو بہنوں نے ٹکڑے سنبھالے تھے، میری 18 بہنیں ہیں، آج کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آخری فکرہ ہے اور اسی پہ میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ عزادارو سنو گے، تڑپتے رہے میرے امام، وصیتیں ہو گئیں اور وصیت تھی کہ مولا تقی جنازہ پڑھائیں گے۔ اللہ کرے میں بات آپ تک پہنچا سکوں اور آپ رو سکیں۔ جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی، میرے مولا کو کفن پہنایا گیا نا، میں سفید داڑیوں والے دیکھ رہا ہوں، ادھر مولا تقی کفن پہنا رہے تھے، ادھر مولا کا جنازہ تڑپ رہا تھا۔ جب مولا کا جنازہ تڑپا نا تو مولا تقی نے پوچھا بابا کفن پہناتے ہوئے تڑپے کیوں ہیں؟ تو آواز آئی کسی بے کفن کی یاد آ گئی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، میں ایک بے کفن کا بیٹا ہوں، ایک مظلوم کی یاد آ گئی ہے اس لیے تڑپا ہوں۔ عزادارو غسل میں نے کبھی آل اطہار کا خانوادہ تطہیر کا پڑھا ہی نہیں، بس آخری فکرہ ہے، اسی پہ تابوت کی برآمدگی ہوگی، اسی پہ آپ کو ماتم کی دعوت دوں گا۔ مولا تقی نے کچھ افراد کو بلایا، آؤ میرے بابا کا جنازہ اٹھاؤ۔ ابھی افراد قریب نہیں آئے تھے کہ جنازہ ہوا میں معلق ہو گیا، جنازہ ہوا میں معلق ہو گیا کہ مولا تقی آواز دے کے کہتے ہیں یہ کون محسن ہیں جو غربت کے عالم میں میرے بابا کا جنازہ اٹھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ عزادارو سنو گے، پہلے پائے سے جو آواز آئی بتاؤں کس کی ہے؟ آواز آئی تقی مجھے پہچان، میں نجف سے تیرا دادا علی آیا ہوں۔ سیدہ سلامت رکھے، مولا مخدومہ کائنات کے صدقے میں میرے بھائی کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ دوسری آواز آئی تقی مجھے پہچان، میں تیرا دادا کاظم آ گیا ہوں۔ تیسری طرف سے آواز آئی تقی مجھے پہچان، میں تیرا دادا حسن آ گیا ہوں۔ بس آخری فکر ہے، اسی پہ میں چھوڑ رہا ہوں، اسی پہ ہی ماتم حسین ہو جائے گا۔ تیسری طرف سے آواز آئی میں تیرا دادا حسین آ گیا ہوں۔ عزادارو ایک بار جب چوتھی طرف سے آواز نہیں آئی نا تو مولا تقی نے پوچھا یہ چوتھا محسن کون ہے؟ تو چوتھے پائے سے آواز آئی تقی تیرا میں وہ دادا حسین ہوں جسے بیٹوں کے جنازے اٹھانے کی عادت ہے، کبھی علی اکبر اٹھاتا ہوں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، شہزادی کونین آپ کو اس کا بہت صلہ عطا فرمائے جن کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ جنازہ خراسان میں اٹھا ہے،
بیٹے نے اٹھایا ہے، لیکن مجھے یہاں پہ ایک اور جنازہ یاد آ گیا ہے۔ یہاں بیٹے کے ہاتھ کھلے تھے اور بیٹا جنازہ اٹھا رہا تھا۔ مجھے ایک اور جنازہ یاد آ گیا ہے، میں اللہ کرے وہ فقرہ پڑھ کے آپ کو سمجھا سکوں اور اس جنازے کی مظلومیت بتا سکوں۔ جانتے ہو وہ جنازہ کون سا ہے؟ مولا تقی نے یہاں جنازہ پڑھایا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتے ہیں، کوئی آگے آنا چاہتے تھے لیکن تقی بادشاہ نے جنازہ پڑھایا ہے۔ یہاں جنازہ پڑھنے کے لیے صفوں میں لوگ زمین پر کھڑے تھے۔ جب میں نے پڑھا نا کہ صفوں میں لوگ زمین پر کھڑے تھے، پھر مجھے وہ جنازہ یاد آ گیا جسے پڑھنے کے لیے لوگ گھوڑوں پہ چڑھے تھے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے یار، جن کی آوازیں بلند ہو گئیں، وہ جنازہ یاد آ گیا جسے پڑھنے کے لیے لوگ اپنے گھوڑوں پہ چڑھے تھے۔ اور روایت، میں کوئی عام روایت نہیں پڑھ رہا، کسی عام راوی کی روایت نہیں ہے، یہ حسین بادشاہ کے جنازے کی بات ہے۔ سیدہ زینب خود روایت کرتی ہیں کہ جب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے گھوڑوں پہ چڑھ کے دوڑے تھے تو سیدہ فرماتی ہیں میں حسین کے اتنے قریب کھڑی تھی، جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا ہے تو میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک وہ جنازہ تھا، ایک یہ جنازہ ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں۔ یہاں مولا تقی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، اور جب جنازہ اٹھایا گیا، آپ جائیں جہاں پہ مولا کی قبر ہے، قبر کا اہتمام کیا گیا۔ عزادارو سنیں گے، مولا کے گھر کی مخدرات خود روایت کرتی ہیں کہ جس رات 23 ذیقعد یا 17 صفر، دو تاریخیں تاریخ میں ملتی ہیں، یا 17 صفر، ایران والے 17 صفر مناتے ہیں، 23 ذیقعد کی بھی ایک تاریخ منقول ہے، وہ بھی لکھی گئی ہے۔ جب 23 ذیقعد یا 17 صفر کی رات آتی ہے تو مخدرات عصمت کی روایت ہے کہ خراسان میں ایک سیاہ پوش بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے بیان کرتی ہے اور آواز دے کے روتی ہے کہ میں کہاں کہاں پہ اپنے لال کا ماتم کروں۔ عزادارو سنو گے کہ جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ عزادارو سنو گے، ہاتھ برآمد ہوئے، جبکہ ہاتھ بلند کرنے والا نظر نہیں آیا۔ جب ہاتھ بلند کرنے والا نظر نہیں آیا تو اس وقت تقی بادشاہ آواز دے کے کہتے ہیں یہ قبر سے ہاتھ نکالنے والا کون ہے جو میرے بابا کا جنازہ لینے کے لیے خود قبر تک آ گیا ہے؟ تو عزادارو سنو گے، قبر سے آواز آئی تھی میں تیرا کٹے ہاتھوں والا دادا، کربلا سے تیرا دادا غازی آ گیا ہوں۔ عزادارو جب یہ جنازہ آئے تو اس کا استقبال ایسے کرنا، اور ایک بار اس جنازے کو بیٹیوں میں لے جانا۔ سیدزادیوں سے کہوں گا کہ بیٹھ کے بیان کرنا، رضا تیرے جنازے پہ تیری کوئی بہن نہیں پہنچی تھی، آج ہم ماتم کرنے کے لیے ماتم رضا۔